الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 رکوع کور کریں۔ بڑے نہیں ہیں رکوع، انشاءاللہ ٹرائی کریں گے 2 رکوع کور ہو جائیں۔ آج کا سبق جو ہے نا وہ سورہ نحل آیت نمبر 61 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کے سبق میں ان کے ایک اعتراض کا، یا آپ سوال کہہ لیں، اس کا جواب ہے۔ اور سوال ایک یہ تھا ان کا، یا اعتراض ان کا یہ تھا، یا ان کا جو بلیف ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ دلائل اور ثبوت پیش کیے ہیں جس سے پتہ چلے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا اوپینین اور خیال یہ تھا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی خدا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے۔ اور تیسرا ان کا سوال یہ تھا، یا ان کا اوپینین، ان کی بلیف یہ تھی کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نئی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اصلی زندگی تو وہی ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ 3 بنیادی سوالات جو ہیں، یا ان کی جو بلیف ہے، ان کا جو ماننا تھا یا ان کا جو اوپینین تھا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس سبق میں ان چیزوں کو کور کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیسیکلی ان 3 سوالوں کو ایڈریس کیا آج کے سبق میں۔ ابھی آپ ٹیکسٹ کی طرف آئیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ بہت بڑی بات ہے جو یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے آج کے سبق کی پہلی آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں پکڑ لیں، انسانوں کو، اگر اللہ انسانوں کو پکڑ لیں بے ظلمہم، ان کی زیادتی، بدعمالی اور ان کے ظلم کی وجہ سے، اگر اللہ ان کو پکڑنے لگ جائیں، انسانوں کو، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابہ، تو اس زمین پر کوئی جاندار وہ باقی نہ چھوڑے، کوئی جاندار اللہ باقی نہ چھوڑے۔ یعنی اگر اللہ ڈیل کریں تمہارے اعمال کے حساب سے، تو اس دھرتی پہ ایسا عذاب آئے کہ یہاں تو یعنی تمہاری اپنی جان کیا محفوظ ہونی ہے، اتنا شدید عذاب آئے کہ یہاں کوئی بھی جاندار باقی نہ بچ سکے۔ دھرتی جو ہے نا وہ یعنی رہنے کے قابل نہ رہے، یہ زمین، یہ کائنات رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح اللہ کا غضب بھڑکے اس پر، اور اس طرح یہ کائنات اللہ کی پکڑ میں آ جائے اگر اللہ ڈیل کرے تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کے حساب سے۔ اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو دیانتداری سے بتائیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس وقت، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں، جو مہربانیاں اللہ نے ہم پہ کی ہوئی ہیں، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ ہماری جو سانس چل رہی ہے، ہمیں جو صحت ملی ہوئی ہے،
ہمیں اللہ رب العالمین نے اولاد اور بچے دیے ہوئے ہیں، ہمیں گھر دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا عطا کی ہوئی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ سوچیں اس کے بارے میں تو آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ہم کوئی حق رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ملے؟ اپنے دل سے سوال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو حق بنتا ہے، جس چیز کا جو مقام اور جو جگہ اس کی بنتی ہے، اس کا وہ حق اس کو نہ دینا، اس کا وہ مقام اس کو نہ دینا، اور جس کی نہیں بنتی اس کو دے دینا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ جس کا جو حق بنتا ہے، جو جس کی جگہ بنتی ہے، اس کو وہ نہ دینا، اور جس کا نہیں حق بنتا اس کو دے دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ تو ہماری زندگی تو ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ ہم چھوڑ دیں نان مسلم کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو، ان کی بات چھوڑ دیں۔ ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم نے اپنی زندگی کو بھی ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں کلیئرلی پتا ہوتا ہے کہ زندگی کے کتنے معاملات ایسے آئے ہیں، کتنے سٹیپس ایسے آئے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں پتا ہے کہ یہ دین کا حکم، یہ ہے دین کا حکم، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور دوسری طرف ہمارا کلچر ہے، میری اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، میری پسند اور ناپسند ہے، تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، کس کو پریفر کرتے ہیں؟ اسی کا نام ظلم ہے۔ جو جس کی جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھیں، اور جو اس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ پہ اس کو رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ تمہارے حساب سے ڈیل کریں تو یہاں کچھ بھی باقی نہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے اعمال سے کی وجہ سے اللہ پکڑے تو کچھ بھی باقی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے۔ یؤخرہم کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا۔ وہ تمہیں موقع دیتا رہتا ہے الی اجل مسمى، ایک وقت تک جو مقرر ہے، ایک لمٹ ہے جو مقرر اس نے کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ظلم کے باوجود اس ریڈ لائن تک جانے تک تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب کوئی آدمی اس ریڈ کو بھی کراس کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی وہ اجل، ان کا وہ موقع اور وقت پورا ہو جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ تاخیر نہیں کر سکتے، لیٹ اور ڈیلے نہیں کر سکتے ایک ساتھ کے لیے بھی، ولا يستقدمون، اور اس کو جلدی بھی نہیں لا سکتے، پہلے بھی نہیں لا سکتے، تقدیم بھی نہیں کر سکتے ایک ساتھ کے لیے بھی۔ ایک ساتھ کی نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ہو سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ جو ہے نا یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں کہ آپ وقت کو تقسیم کرنا شروع کریں، ڈیوائیڈ کریں وقت کو، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، مطلب سیکنڈ کو بھی ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں، جتنا آپ سیکنڈ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کر لیں، اور جہاں پہ جا کے آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، وہ جو چھوٹی سی جو جو ہوتی ہے نا وہ وقت کی وہ پورشن، اس کا نام ساعت ہے، جو انڈیوائڈیبل ہوتی ہے، وہ لیول جو ہوتا ہے اس کو ساعت کہتے ہیں۔ اتنا بھی کوئی نہ پہلے لا سکتا ہے نہ اس کو لیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وہ آ جاتا ہے وقت، نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں، اسی وقت اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں، یعنی خود بیٹی کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کو ساری بیٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کو وہ دیتے ہیں، اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں بکواس کرتی ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں۔
جھوٹ پھیلاتی ہیں، جھوٹ بیان کرتی ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کا نام لے کر۔ یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، یورپ میں ہم رہتے ہیں، یہاں دعویٰ کا ورک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم دعویٰ کا ورک کرتے ہیں نا، دعویٰ ورک کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بنیادی، سب سے اہم اور سب سے ضروری کام جو کرنے والا ہے وہ ہے توحید، توحید کی دعوت، عقیدے کی دعوت۔ عقیدہ اصل چیز ہے، باقی دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، میں مذہب کے ماننے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اٹسیلف مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی مذہب بھی برائی کو اچھائی نہیں کہتا۔ ہر غلط کام کو ہر مذہب غلط کہتا ہے۔ کوئی مذہب زنا کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب کسی قسم کی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کسی کے بھی ساتھ۔ کوئی دنیا کا مذہب ان برائیوں کو اچھائی نہیں کہتا۔ اور اگر ہم بھی یہی باتیں کریں اخلاقیات کی، لین دین کی، تو یہ تو سارے مذہب کرتے ہیں، ہر مذہب کی تعلیمات میں یہ شامل ہے۔ تو اصل چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم وہ کر کے دکھائیں، کیونکہ باقی مذہب کے لوگوں نے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو اخلاقیات ہیں وہ تو ہم نے کر کے دکھانی ہے۔ باقی جو دعوت ہے نا، اصل میں اس وقت وہ سب سے بڑی دعوت توحید کی ہے، عقیدے کی دعوت۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو باقی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہر مذہب کے اندر وہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ساری اچھی چیزوں کو لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں اور بری چیزوں کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں، کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں توحید کی دعوت دی ہے، فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں، جھوٹی باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے اچھائی اچھائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہماری دنیا کی زندگی گواہی دیتی ہے ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے تو ہر طرف اچھائی اچھائی ہے، پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، یہاں بھی وہاں بھی ہمارے لیے اچھائی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر اچھی چیز ہمارے لیے، ایسا نہیں ہے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور مفرطون کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ ان کو پھینکا جائے گا کہ ان کی کوئی خبر لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگے ہی آگے، آگے ہی آگے، یہ لفظ افراد سے نکلا نا، جس سے افراط و تفرید کہتے ہیں، یا بہت زیادہ کر دینا یا بہت کم کر دینا۔ تو یہ افراد کا مطلب ہوتا ہے آگے ہی آگے بڑھیں گے، ان کو آگے ہی آگے بڑھایا جائے گا عذاب کے اندر، سزا کے اندر، ورس سے ورس ہوگا ان کا کیس۔ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن ان کے لیے پہلے سے ورس ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا جرما، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، ان کے لیے تو آگ ہے، وانہم مفرطون، اور ان کو ہر بدلتے وقت کے ساتھ ان کو عذاب میں شدت ہی پیدا ہوگی، اور ان کو ایسی جگہ پھینکا جائے گا کہ کوئی جہاں ان کی خبر لینے والا نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک عذاب ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان لوگوں کے برے اعمال ان کے سامنے اچھے بنا کے پیش کیے۔ زینہ کا معنی خوبصورت بنانا، زینت سے آئی یہ لفظ، زینت۔ تو اعمالہم، ان کے برے کام، ان کی بری سوچیں، ان کی غلط آئیڈیالوجی، ان کے جھوٹ، شیطان نے ان کے سامنے اچھے بنا کے پیش کیے کہ تم تو بڑی فلسفی بیان کی ہے، تم نے تو ایک دنیا کے سامنے ایک نیا فلسفہ پیش کر دیا ہے۔ تو ایسے شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔
ہر غلط بات کو ان کے لیے ضرورت بنا کے پیش کرتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی ساری سوچیں، ان کے سارے عمل، ان کی ساری آئیڈیالوجی شیطان ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی ان کا سرپرست وہی شیطان بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یعنی ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کی جو فالوورز، ان کی امتیں ہوتی ہیں جن کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا، وہ شیطان کے قابو میں آ جاتی تھی، اور شیطان ان کے غلط کام بھی اچھے بنا کے پیش کرتا تھا، اور پھر وہ بحث کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے اپنی آئیڈیالوجی، اپنی سوچوں کے لیے. تو آج بھی وہ شیطان ان کا سرپرست بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. ایک دفعہ پھر قرآن کا اور جو سنت کا جوڑ ہے، قرآن اور سنت کا آپس میں تعلق کیا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، ایک دفعہ پھر ان کے لیے یہ آیت پیش کی جانی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو، الا سوائے اس کے، یعنی ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب بھیجی ہے اس کا مطلب اور پرپز یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھیجی ہے. ہم ہر انسان کو وہی پہنچا سکتے تھے، ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ میسج جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو آپ کے اوپر بھیجا ہے. کیوں؟ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اس لیے کہ آپ واضح کریں ان کے سامنے. تبیین بیان سے نکلا ہے، ایکسپلین کرنا. یہ لفظ ہے نا لتبینا، اس پہ غور فرمائیں، یہ بیان سے نکلا ہے. تبیین، کھول کے سمجھانا تاکہ آپ ان کو سمجھائیں. الذی اختلفوا فیہ، وہ چیزیں جن کے اندر ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپس میں جہاں ان کے نظریات ٹکراتے ہیں، ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں اور ایکسپلین کریں اور کھول کے ان کے سامنے رکھیں حقیقت اور وضاحت کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرپز ہے نا آپ کا، وہ ہے تبیین، تشریح کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر بھیجا تاکہ آپ اس کی وضاحت کر کے ان کو سمجھا دیں. اور اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رول نکال دیں درمیان سے اور کہیں کہ قرآن کافی ہے، اللہ تو کہتا ہے ہم نے بھیجا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو درمیان سے نکال دو، قرآن ہم خود ہی سمجھ لیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر اللہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے ہم نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے لتبین لہم، کہ لوگوں کے سامنے آپ اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کو واضح کر دیں، سمجھا دیں اس کو. تو یہ ہے نبی، سنت کا اور قرآن کا جوڑ. قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی زندگی قرآن کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے. اور آپ خود سوچ لیں کہ جب وضاحت ہی ختم کر دی جائے اور تشریح ختم کر دی جائے تو انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بغیر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ وضاحت کر دیں ان کے لیے، اور جو پھر سمجھ جائیں وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان لے ہیں اس کتاب پر، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. ہدایت اور رحمت ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، وضاحت ہر کسی کے لیے، ایکسپلینیشن ہر کسی کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. جو اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی. اللہ رب العالمین یہ رحمت کا خزانہ ہے قرآن. یہ زندگی کو سکون سے بھرتا ہے. رحمت کا معنی بھی سکون ہی ہوتا ہے. یہ زندگی کو سکون سے بھرتا ہے. جو قانون قرآن دیتا ہے، جو آداب قرآن سکھاتا ہے، جو عقیدہ قرآن سکھاتا ہے، جو کلچر قرآن سکھاتا ہے، اس سے زندگی میں سکون آتا ہے، اس سے زندگی میں رحمت آتی ہے. تو جن کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے نا،
وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ رحمت اور سکون ہے ان لوگوں کے لیے جو مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اگلی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء۔ اب جو ہے نا وہ شہادت اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں ہے اور کیسے اٹھنا ہے مرنے کے بعد۔ تو اللہ نے اب شہادتیں اور دلائل پیش کرنے شروع کیے۔ ایک ایسی شہادت پیش کی جو ہر سال تقریباً ہر بندہ اس کو دیکھتا اور گزرتا ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اوپر سے، آسمان کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے، اللہ نے اوپر سے پانی بھیجا۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کے مرنے کے بعد۔ ہر سال سردیوں میں زمین مر جاتی ہے، اور دنیا میں کئی ایسی زمینیں ہوتی ہیں، یہاں یورپ میں تو سردی میں مرتی ہے، کئی ملکوں میں گرمی میں مرتی ہے۔ تو زمین جو ہے نا اس کے اندر سے پودے نکلنا، گھاس اگنا بند ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، آپ کے چاروں طرف آپ برف کا موسم ہے، آپ دیکھ لیں کہ سارے درخت ایسے لگتے ہیں جیسے سوکھ گئے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں سردی میں بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بارش تو سردی میں بھی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، اب یو کے میں بھی ہر وقت بارش ہوتی ہے، لیکن سردی میں بارش ہوتی ہے پھر بھی پتے نہیں لگتے، پھر بھی پھول نہیں اگتے، زمین کا کوئی حصہ خشک نہیں ہوتا، پانی پانی ہر طرف، لیکن اس پانی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا درختوں کو۔ زمین سو گئی ہے، وہ مر گئی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ملکوں میں یہی پروسیجر گرمیوں میں ہوتا ہے، سخت گرمیوں کے موسم میں جب بارشیں نہیں ہوتی زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، فصلیں خشک، پتے خشک، باغ خشک، سب کو خشک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس پروسیجر کے اندر بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں۔ سننا یہ پہلا سٹیپ ہے سمجھنے کے لیے، اس کے بعد بندہ غور کرتا ہے، پہلے سنے گا پھر اس پہ غور کرے گا، اس کو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے بڑی سوچنے کا سبق ہے، اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ اس کے اندر مر جاتی ہے زمین، پھر اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر باغ اگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پودے جو ہے نا وہ گرین ہو جاتے ہیں، پھر پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی زمین بھی ایک شے ہے، زمین بھی ایک شے ہے، انسان بھی ایک شے ہے، زمین بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، اور اسی زمین سے بنا ہوا ہے انسان۔ جب زمین ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، دوبارہ اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پیدا اللہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شہادت پیش کی۔ اگلی آیت کو دیکھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اب دیکھیں نا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب اس کی مثال اللہ نے دی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عبرت کا معنی ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، پیغام کے لیے، میسج کے لیے، ایک نشانی تمہارے لیے۔ جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ جو عبرت کا لفظ ہے نا، یہ نکلے عبور کرنے سے، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں۔ عبرت کا لفظ نکلے عبور سے، جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں عبور کرنا۔ عبور کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک پہنچ جانا۔ نہر عبور کرتے ہیں، دریا عبور کرتے ہیں، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں عبور۔ اور عبرت اس کو کہتے ہیں کہ اب ایک بات سامنے آتی ہے تو اس بات سے آپ ایک اور بات سمجھ جاتے ہیں۔
ایک چیز کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر آپ اس سے ایک اور نتیجہ نکال لیتے، ایک اور بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ ایک بات سے دوسری بات تک پہنچ جاتے ہیں، ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ تو ایسی چیز جو آپ کو کوئی اور بات سمجھا دیتی ہے، ایسی دلیل، ایسا ایویڈنس، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی سٹوری جس سے آپ کو ایک اور بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، جانوروں کے اندر تمہارے لیے سمجھنے کا بہت سبق ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھنا۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، تمہیں ان کے پیٹ میں سے ایک چیز نکال کے ہم پلاتے ہیں، لیکن وہ کیسے نکلتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ نکلتی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ ہمیں پلاتے ہیں؟ فرمایا لبنن خالصن، وہ خالص دودھ، خالص دودھ، اور پھر فرمایا سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت مزیدار، بہت مزیدار چیز، خوشگوار چیز، سائغن للشاربین، پسندیدہ، پینے والوں کے لیے ایک بہت مزے کی چیز، اس کا نام ہے خالص دودھ۔ وہ ہم جانوروں کے اندر سے نکال کے تمہیں پلاتے ہیں، ان کے پیٹ سے، ان کے معدے سے، اور وہ نکلتی ہے گوبر اور خون کے درمیان سے۔ اچھا ایک بات تو ہم یہاں پہ، یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں کہتے ہیں نا یہ سائنس کا زمانہ ہے، تو آپ سائنسدانوں سے کہیں کہ چیلنج ہے آپ کے لیے کہ کوئی ایسی مشین ایجاد کریں جس کے اندر لوگ چارہ ڈالیں تو اس کا دودھ اور خون بن جائے۔ آپ اس مشین میں ونڈا ڈالیں، چارہ ڈالیں، پٹھے ڈالیں، گھاس ڈالیں، تو وہ مشین دودھ بنا کے اور خون بنا دے اس کا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مشین بھیجی ہے، جانور، ہر جانور کے اندر فٹ کی ہے کہ وہ گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، تو اس کی تین چیزیں بنتی ہیں۔ ہر جانور کے معدے میں، یہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، اللہ رب العالمین کے معدے میں تین پورشن بنائے ہوئے ہیں، ایک پورشن خون کے لیے ہے، ایک پورشن دودھ کے لیے ہے، اور ایک پورشن گوبر کے لیے ہے، وہ جو باقی چیز بچ جاتی ہے نا اس کے لیے۔ آپ کو پتا ہے معدے کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کا معدہ ہوتا ہے نا، جو سٹمک ہوتا ہے، یہ چیز کو پکاتا ہے، جیسے ہم چیز کو ہانڈی میں پکاتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں معدے میں جاتی ہے تو وہ معدہ جو ہے نا اس کو پکاتا ہے، اس کو کوک کرتا ہے، اس کو ریفائن شکل تک لے کے جاتا ہے، اس میں سے پھر چیزیں نکالتا ہے۔ وہ جب وہ سارا کچھ نکال لیا جاتا ہے تو باقی جو بچ جاتا ہے نا اس کو پھر گوبر اور پیشاب اس کا بن جاتا ہے، پکاتا ہے معدہ اس کو۔ تو جانور کا معدہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دودھ جو ہوتا ہے نا وہ مڈل والا پورشن ہوتا ہے، اور اس سے نیچے گوبر ہے، اس سے اوپر خون ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، اس کے اندر نہ گوبر کی اسمیل ہوتی ہے نہ خون کی سرخی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا رب، آپ اندازہ کریں نا کہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے، کوئی اور یہ سسٹم بنا سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے۔ تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، تو جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت سیکھنے کا سبق ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں سے ایک چیز نکال کے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، سائغن للشاربین، بہت مزیدار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں لفظ سائغن جو استعمال کیا نا اللہ پاک نے، پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز کھاتے تھے نا، آپ نے جو دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کی، نعمتیں استعمال کرنے کی دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، ورزقنا خیرا منہ، جو بھی چیز آپ کھائیں اس کی دعا ہے،
اللہم بارک لنا فیہ، اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دینا، ورزقنا خیر منہ، اللہ اس سے بہتر ہمیں اور عطا کرنا، اس سے بہتر دینا۔ ہر چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے دعا کرنی ہے، ورزقنا خیر منہ، اللہ اس سے بہتر عطا کر۔ لیکن جب دودھ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی دعا کیا سکھائیے؟ دودھ کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت دینا اور اس میں ہمیں مزید ہمیں عطا کرنا، مزید اور دودھ ہمیں عطا کر۔ یہاں خیر منہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا اس سے بہتر دینا، فرمایا زدنا منہ، اس میں اضافہ کرنا، اس لیے کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، دودھ سے بہتر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعا میں یہ شامل فرمایا کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اسی میں اور اضافہ کر دینا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی۔ جنت میں جو نہریں ہوں گی نا تو اس میں دودھ کی نہریں بھی شامل ہوں گی۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جو بچہ آتا ہے سب سے پہلے اس کے منہ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے نا وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی خوراک جو ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ جی آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت، اب اپنے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اور انعام یاد کرایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ نے اشارے کر دیے اس کے لیے۔ فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والعناب، خاص طور پہ دو پھلوں کا ذکر کیا جو عرب میں موجود تھے، فرمایا کھجور کے پھل میں سے اور انگور کے پھل میں سے، انگور اور کھجور ان دو کا ذکر کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ تتخذون منہ سکرا، تم اس میں سے نشہ بناتے ہو، سکرن کا معنی نشہ ہے، شراب ہے، تم اس میں سے شرابی بناتی ہو، ورزقا حسنا، اور یہی چیزیں تمہارے لیے رزق حسن بھی ہیں، عمدہ رزق بھی ہیں، عمدہ رزق۔ اب ایک بات تو یہاں یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے سکرن کو الگ ذکر کیا، رزقا حسنا کو الگ ذکر کیا، کہ جو سکرن ہے نا وہ رزق حسن نہیں ہے، جو نشہ ہے نا، جو شراب ہے، وہ رزقا حسنا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے اشارہ کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ کئی اشارے کرنے کے بعد پھر شراب کو حرام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ایک اور نشانی دکھائی ہے، جو چیز کا استعمال ہے نا، جو چیز کا استعمال ہے وہ غلط یا صحیح ہوتا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اصل میں ان کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ غلط یا صحیح ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انگور ہے اور کھجور ہے، تو اسی میں سے رزق حسن بنتا ہے اور اسی میں سے ساخران بنتا ہے، نشہ بھی اس میں سے ہے، رزق حسن بھی اسی میں سے ہے۔ تو چیز کا جو استعمال آپ کریں گے وہ اس کو خراب یا صحیح بناتا ہے۔ اس صرف چیز جو ہوتی ہے اللہ نے اپنی نعمتیں بھیجی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز استعمال کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، تمہارا ذہن معاف ہو جائے گا، تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھو گے، ٹکریں کھاتے رہو گے، نالیوں میں گرے ہوگے۔ اور وہی چیز تم اگر اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو بہترین رزق ہوگا تمہارے لیے۔ تو تمہارا جو استعمال ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح اور غلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بات ارشاد فرمائی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ اب اندازہ فرمائیں، وحی کا معنی ہوتا ہے سیکرٹ طریقے سے کوئی بات سمجھانا دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ خفیہ طریقے سے، رازداری سے، سیکرٹلی کسی کو کوئی بات سمجھانا اور بتانا دوسرے کو پتہ نہ چلے، دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ بعد میں جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں،
تو وحی کا لفظ انہوں نے انبیاء کے لیے خاص کیا. وحی کسی بھی مخلوق کی طرف اللہ کی آ سکتی ہے، لیکن بعد میں پھر اس کا استعمال ہے وہ انبیاء کے لیے خاص کر دیا، اور انبیاء کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے الہام کا لفظ استعمال کیا. الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. تو وحی کا لفظ جو ہے نا وہ انبیاء کے لیے خاص کر دیا، اور باقی جو ہیں ان کے لیے الہام کا لفظ استعمال کیا، دل میں بات ڈالنا. تو اللہ رب العالمین یہ جو نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں نا، یہ انوینشن جو ہوتی ہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو، جانوروں کی طرف الہام ہو جاتا ہے، کافروں پر بھی الہام اللہ کے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. نیو انوینشن جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں. جو لوگ بھی لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے نفع کے لیے چیزیں بناتے ہیں، یہ اللہ کے الہام ہوتے ہیں. اللہ ان کو سکھاتے ہیں انسانوں کی بہتری اور خدمت کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے شہد کی جو مکھی ہے اس کے لیے فرمایا اوحا ربک الی النحل. تو اللہ نے خاص طور پہ یہاں ہنی بی کی، شہد کی مکھی کی مثال کے طور پہ یہاں اس کو پیش کیا ہے. اس کے اندر بھی بڑے سبق ہیں، اس پہ بھی میں دو چار باتیں آپ سے عرض کروں گا. پہلے اس کو سن لیتے ہیں، پوری شہد کی مکھی کی کہانی پڑھ لیتے ہیں، قرآن نے کیا بیان کیا، اس کے بعد اس پہ دو چار باتیں کرتے ہیں. تو تیرے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف. اس کو کیا حکم دیا؟ انتخذی من الجبال بیوتن، کہ پہاڑوں کے اندر بھی اپنے گھر بناؤ، ومن الشجر، درختوں کے اوپر گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور باغوں کے اندر جو بیلیں لوگوں نے درختوں پہ چرائی ہیں ان باغوں کے اندر بھی، بیلوں کے اندر بھی اپنے گھر بناؤ. پہاڑوں کے اندر، درختوں کے اندر، باغوں کے اندر اور بیلوں کے اندر بھی اپنے گھر بناؤ. تو اس کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے طریقہ سکھایا کہ گھر کیسے بنانے ہیں، کیسے گھر بنانے ہیں. اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا اس کو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھاؤ. کلی کے معنی کھاؤ یعنی چوسو، رس چوسنا. ثم کلی من کل ثمرات، پھر رس چوسو ہر پھول کا، ہر پھل کا، اس کا رس چوسو. ٹھیک ہے جی، خالص رس. فصلوں کی سبولا ربی کے زولالا، اور پھر چلو اپنے رب کے راستوں کی طرف آسانی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں. زوللن کا معنی ہوتا ہے ان کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، تمہارے انڈر دے دیا اس کو. مکھی جو ہے نا وہ زمین پہ چلے تو بھول جاتی ہے، زمین پہ چلے تو بھول جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو فضا کے راستے سمجھائے ہیں. اور میلوں یعنی 1000 میل کا بھی سفر وہ اڑ کے طے کر لینا تو وہ رستہ نہیں بھولتی. یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فصلوں کی سبولا رب کے زولالا، ان رستوں پہ چلو جو تیرے رب نے تمہیں سکھا دیے. سبحان اللہ. ایک ہی درخت پر اگر 10 چھتے لگے ہوئے ہوں نا تو ساری مکھیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ چھتے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جس چھتے کی وہ مکھی ہوتی ہے اسی پہ آتی ہے، دوسرے چھتے میں نہیں جاتی. یہ اللہ رب العالمین اس کو سمجھا دیا ہے. فضائی راستے اللہ نے مکھی کو بتا دیے، وہ مختلف سمتوں میں جاتی ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر طے کر لے، لیکن وہ واپسی کا راستہ نہیں بھولتی اور اپنے چھتے میں ہی آتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اگلی بات اللہ رب العالمین نے ایک اور اس کے اندر شاندار بات ارشاد فرمائی، یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، شرابن، ایک پینے کی چیز، ایک لیکوڈ، مختلف الانوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کئی کلرز کا وہ لیکوڈ اس کے پیٹ کے اندر سے نکلتا ہے. جو مکھی رس چوستی ہے نا تو پھر اپنے منہ میں اس کو مکس کرتی ہے، وہ ایک پروسیجر ہے.
مکھی کے پیٹ کے اندر وہ پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو چھتے میں ٹرانسفر کرتی ہے. یہ اللہ اچھا آپ اندازہ فرمائیں، جو شہد کی مکھی ہے نا وہ زہر والا کیڑا ہے، زہر والا. آپ کو پتا ہے وہ ڈنگ مارتی ہے، بائٹ کرتی ہے، اس کے اندر زہر ہوتا ہے. جہاں پہ وہ ڈنگ مارتی ہے نا وہ چیز جو ہے نا سوج جاتی ہے، اس کے اندر زہر ہوتا ہے. لیکن زہر والی کیڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے شہد والی چیز رکھی ہے جو سب سے میٹھی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے معجزات ہیں. اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب، ایک پینے کی چیز، ایک لیکوڈ، مختلف الانوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں. میں اس کو چیک کر رہا تھا، صرف امریکہ کے اندر، باقی دنیا کو چھوڑ دیں، صرف امریکہ کے اندر 300 کلر ہیں ہنی کے. 300 کلر کی ہنی صرف امریکہ میں پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الالوانہ، اس کے پیٹ سے لیکوڈ نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا فیہ شفاء، اس لیکوڈ کے اندر شفا ہے، للناس، سب انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اس میں بہت بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اب اس میں آپ اندازہ کریں، آپ کو میں ایک ڈاکٹر کی کہانی پڑھ رہا تھا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے شیشے کا بڑا باکس بنایا، جس طرح وہ ہنی بی کے لیے باکس نہیں بناتے، تو وہ میں نے شیشے کا بنایا، گلاس کا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پروسیجر کیسے کرتی ہے، کیمرے شیمرے لگا دیے، شیشے کا باکس بنا کے اس میں وہ ہنیز کو چھوڑا، ہنی بیز کو. تو سب سے پہلا کام انہوں نے پتا کیا؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ شیشے کے اندر جو ہے نا وہ ساری دیوار، اس پہ وہ لگائی وہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ فوم جس کا وہ موم جس کا وہ چھتا بناتے ہیں. تو وہ پہلے انہوں نے شیشے کے اندر لگائی، اس کو چھپایا کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے ان کے کام کو. پھر انہوں نے اپنا کام اندر شروع کیا. تو یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو وحی بھیجی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اگر یہ شہد کی مکھی زمین پہ اپنا چھتا بنائے، ٹھیک ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ مٹی اس میں لگ جائے گی، اس میں مٹی لگ جائے گی. اللہ رب العالمین اس کو زمین پہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے اس کو کہا کہ پہاڑوں میں اونچی جگہ پہ بناؤ، درختوں پہ بناؤ، بیلوں پہ بناؤ، زمین پہ نہیں بنانا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اور ہر جو چھتا ہوتا ہے نا اس کی تقسیم ہوتی ہے. ڈسپلن دیکھیں آپ، اللہ نے اگر شاید کی مکھی کی مثال دی ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہوگی نا. ڈسپلن دیکھیں آپ، ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت کسی کے اندر نہیں ہوتی. وہ مکھی مار دی جاتی ہے، قتل کر دی جاتی ہے جو ڈسپلن کو فالو نہیں کرتی. تو ہر چھتے کی ایک ملکہ ہوتی ہے. ڈسپلن دیکھیں آپ. ایک جو فوج ہوتی ہے نا گروپ، اس کا کام صرف چھتا بنانا ہے اور کوئی کام نہیں کرتی. ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کا کام سیکیورٹی ہوتا ہے، کسی دوسرے چھتے کی یا کوئی اور کیڑا مکوڑا ادھر آ جائے تو وہ اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں، وہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. اور ایک جو ہوتا ہے نا ان کا کام جو ہے نا وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، لاجسٹک چیزیں لانا، اس کو وہاں چھتے میں پہنچانا، پھولوں کا رس چوسنا، تو یہ سپلائی کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو چھتا بنتا ہے اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، وہ ہول ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اس کو بھرتی ہے مکھی شہد کو. ایسا اللہ نے اس کو انجینئرنگ سکھائی ہے، سبحان اللہ، کہ
کوئی ایک سوراخ بھی دوسرے سے اس کا فرق نہیں ہوتا، سب ایکول ہوتے ہیں، ایسے جیسے بالکل میجرمنٹ کر کے بنایا ہوتا ہے۔ ان کے پاس میجرمنٹ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہے جو رب نے وہی کی ہے، سکھایا ان کو۔ ہر ہول دوسرے ہول کی طرح اور ایکول ہوتا ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ایسی انجینئرنگ اللہ نے ان کو سکھائی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے بہترین شہر جو ہے نا وہ ترکی کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ہو، یہ تو اپنی اپنی لوگوں کی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا تو اس نے عرض کیا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کو پیٹ کی کوئی پرابلم ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو شہد دو۔ تو انہوں نے شہد کھلائی، وہ پہلے سے ورس ہوگی سچویشن۔ وہ پھر آیا تو اس نے عرض کیا جی پہلے سے خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا شہد کھلاؤ، پھر شہد کھلایا، پھر آ کے اس نے شکایت کی کہ وہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا پھر شہد کھلاؤ، پھر اس نے شہد کھلائی، تو پھر آ کے کہا کہ وہ تو پہلے سے ورس ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اخیک، صدق اللہ و کذب بطن اخیک، اللہ کی بات تو سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اللہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ اس کے اندر شفا ہے، اب تیرے بھائی کے پیٹ میں کوئی پرابلم ہے، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں نہ ہو سکتی، تیرے بھائی کے پیٹ کو ہم جھوٹا کہیں گے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ اور جب چوتھی دفعہ شہد کھلائے گی تو اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر شفا ہے۔ اب دیکھیں نا، چیزوں کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں، الکوہل سے بھی کہیں بہتر ریزلٹ ہے ہنی کا، یہ چیزوں کو سیو کرتی ہے، اس کو لانگ لاسٹنگ بناتی ہے، یہ الکوہل سے کہیں بہتر ہے، ہنی کے ذریعے سے بھی چیزوں کو لانگ لاسٹنگ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اینٹی بایوٹک ہے، سب سے بہترین۔ اور آپ اس میں جب اللہ نے ہنی بی کی مثال دی ہے، میں دو تین اور باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ سبحان اللہ کیسا اللہ رب العالمین نے اس کو وحی بھیجی ہے، کیسا کچھ اللہ نے اس کو یہ سکھایا ہوا ہے انجینئرنگ۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 1 پاؤنڈ شہد 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے۔ وہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا اپروکسیمیٹلی وہ رس چوستی ہے، اور 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 30 لاکھ پروازیں کرتی ہے۔ وہ 30 لاکھ پروازیں، اور 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 50,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ وہ اور پھر اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھی شامل ہوتا ہے نا، جوس اور پانی، تو وہ پروں سے اس کو ہوا دیتی ہیں، اس میں جو پانی ہوتا ہے نا وہ اڑ جاتا ہے، جو خالص جوس ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو دنیا میں بھی شہد کے اور دودھ کی نہریں جاری کر دیتے، جیسے جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن دنیا میں اللہ رب العالمین نہ دودھ کی نہریں جاری کی ہیں نہ شہد کی، ہیں دونوں بڑی نعمتیں ہیں، دونوں کا اکٹھا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ اس میں اللہ پاک نے سبق دیا ہے کہ ہر کام کے لیے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کی ایک محنت ہے، جب اس کو فالو کرو گے تو نتیجہ ملے گا، اس کو فالو کرو، اللہ تمہیں نتیجہ دے گا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آخری آیت ہے، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کر دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے، یعنی موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْکُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ لوگوں کو لوٹا دیا جاتا ہے سب سے گھٹیا عمر کی طرف،
سب سے کمزور گٹھیا عمر کی طرف. ارزل جو ہے نا، جو سب سے آپ یوں سمجھیں کہ تکلیف دہ اور سب سے بری، سب سے خراب اور سب سے کمزور عمر کی سٹیج ہوتی ہے، اس کی طرف تمہیں لٹا دیا جاتا ہے. کچھ کو لٹا دیا جاتا ہے، مطلب ہے بڑھاپا. پھر فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں جانتا. بعد علم، بڑا علم تھا اس کے پاس، بڑا علم تھا اس کے پاس، بڑا اسکالر تھا، بڑا سائنسدان تھا، بڑا فلاسفر تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ کچھ لوگوں کو پھر اس بڑھاپے میں لے جاتے ہیں، وہ شیئن کچھ نہیں جانتا، وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیتا ہے، حرکت وہ نہیں کر سکتا، پتہ اس کو کوئی نہیں ہوتا کون میرے پاس بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کچھ نہیں جانتا، پانی نہیں مانگ سکتا، کھانا نہیں مانگ سکتا، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا، بالکل کمزور. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو محتاج ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، سوائے رونے کے اس کو کچھ نہیں آتا. بھوک لگتی ہے تو رو پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے، اس کو اس کے سوا کچھ نہیں آتا. سب سے کمزور عمر ہوتی ہے وہ بچے کی. اللہ فرماتے ہیں منکم و منکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ کو پھر ہم ان کو لٹا دیا جاتا ہے سب سے کمزور عمر کی طرف، تاکہ علم کے باوجود اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کچھ نہیں جانتا وہ، حالانکہ بہت علم تھا اس کے پاس. ان اللہ علیم قدیر، اللہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے. بڑھاپا اٹ سیلف ایک بہت بڑی بیماری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بابے نہیں ہوتے، بابے، یہ بابے بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بابے اللہ کی نشانی ہے، اس لیے اللہ نے بیان کیا. کوئی وقت ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، انجینئر، اسکالرز، علماء، فقہا، لیکن پڑے ہوئے ہیں، اب کچھ پتہ نہیں. یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.